بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعراب کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی کلمہ اس کے آخر میں کیا تبدیلی آتی ہے جب وہ جملے میں کوئی مختلف گرامیٹیکل رول لے، اور اسم کے حوالے سے ہم نے اعراب کو تفصیل سے دیکھ رکھا ہے کہ اگر وہ جملے میں مسند یا مسند الیہ کی حیثیت سے آئے تو اس کا اعراب رفع ہے، اگر وہ فضلہ کے طور پہ آئے یعنی اضافی معلومات دینے کے لیے آئے تو اس کا اعراب نصب ہوتا ہے، اور اگر وہ اضافت میں آئے یا حرف جر کے بعد تو اعراب جر ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو اعراب کا تصور ہے وہ اسم کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ اعراب یعنی جو اینڈنگ کے چینج ہے یہ کسی حد تک بہت محدود پیمانے پر یہ فعل میں بھی اپلیکیبل ہے۔ فعل میں اگرچہ یہ کہ ہر فعل جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا، ماضی جو ہے ماضی کبھی بھی کسی بھی صیغے میں بدلتا نہیں ہے، یعنی ماضی جس طرح مثال کے طور پہ ذہب ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، تو یہ والا صیغہ ہمیشہ ذہبہ ہی یوز ہوگا، اس کو آپ کبھی دیکھیں گے نہیں کہ اس کی اینڈنگ میں کوئی چینج آ رہا ہو۔ تو جو بھی ماضی کے صیغے ہیں جو جس مقصد کے لیے صیغہ یوز ہوتا ہے، جیسے متکلم کا ہے، مخاطب کا، غائب کا، وہ صیغہ فردر اس میں کوئی چینج نہیں آتا ہے اس وجہ سے کہ جملے میں اس سے پہلے کوئی اور لفظ آ رہا ہو تو اس کو ہم بدل دیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح امر جو ہے، امر میں بھی کبھی بھی آپ کوئی چینج نہیں دیکھیں گے اس کی اینڈنگ میں۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ واحد مذکر کا صیغہ اور ہوگا، مؤنث کا اور ہوگا، جمع مذکر کا اور ہوگا، لیکن وہ جو ایک صیغہ جس بھی مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی یونیفارم صورت میں آئے گا، اس میں کوئی مزید تبدیلی نہیں ہوتی۔ البتہ جو مضارع ہے، مضارع چینج ہوتا ہے، اسی لیے ہم مضارع میں اعراب پڑھتے ہیں، چونکہ اعراب آپ کو معلوم ہے کہ اعراب سے مراد ہوتا ہے اینڈنگ کا چینج۔ تو مضارع وہ فعل ہے کہ جس کی اینڈنگ میں چینج آتا ہے۔ اب اس کی اینڈنگ کیوں بدلتی ہے؟ چونکہ اسم میں تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ اس میں چینج اس لیے آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے گرامیٹیکل رولز بدلتے ہیں، کہیں اسم فاعل ہے، کہیں وہ مفعول ہے، کہیں تمییز ہے، کہیں مضاف الیہ ہے، کہیں حال ہے، اس کے ڈیفرنٹ رولز ہیں، کہیں مبتدا کہیں خبر، تو اس کے مطابق اسم کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ اب فعل کے تو ڈیفرنٹ رولز نہیں ہو سکتے نا، فعل تو فعل ہی کی حیثیت سے آئے گا، فعل کا تو صرف ایک ہی استعمال ہے، وہ جس بھی جملے میں آئے وہ فعل ہی کے معنی دے گا۔ لیکن پھر اس کا مضارع کی اینڈنگ کیوں چینج ہوتی ہے یا اس میں اعراب کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سمپل ہمیں پتہ ہے کہ مضارع کہتے ہیں اس فعل کو کہ جو حال یا مستقبل کے معنی دے رہا ہو، تو وہ نارمل مضارع ہے۔ لیکن سم ٹائمز مضارع میں کچھ معنی پھر ایڈ ہو جاتے ہیں، جیسے ہم مضارع کے اندر تاکید کا معنی ایڈ کرتے ہیں سم ٹائمز، یا مضارع کو ہم کسی اور یعنی اس سے پہلے کوئی اور فعل آئے اس کے سبب کے بیان کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یا پچھلی بات کی وضاحت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے رولز ہیں، اب یہاں پہ بھی وہ ایز اے ورب ہی یوز ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ورب ایک طرح کا ایڈیشنل میننگ بھی دے رہا ہے کہ جیسے وہ سبب کا معنی بتا رہا ہے یا تفصیل کا معنی دے رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو ایڈیشنل میننگز ہوتے ہیں ان کی مناسبت سے مضارع جو ہے اس کی اینڈنگ چینج ہوتی ہے، اور کچھ جگہوں پہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی کچھ ایسے مقامات ہیں یا کچھ ایسے کیسز ہیں کہ اگر وہاں ہم مضارع کا اعراب ہمیں نہ پتہ ہو تو ہم اس کا ایگزیکٹ میننگ صحیح نہیں بتا پائیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں اس کی مثالیں مزید جو ہیں آگے چل کے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ایک اس کا بنیادی تصور ہے جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مضارع چونکہ یہ اضافی کچھ معنی دیتا ہے، یعنی سمپل حال المستقبل میں کسی کام کے ہونے کا معنی، اس کے علاوہ بھی سم ٹائمز یہ کچھ اور معنی جملے میں آ کے ایڈ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ تو جو ٹوٹل اس کی 3 ٹائپس بنتی ہیں یا 3 طرح کا اعراب ہے جو اس میں فنکشنل ہے۔ جیسے اسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ رفع، نصب اور جر، یہ 3 اعراب ہوتے ہیں، تو فعل میں جو 3 اعراب ہیں وہ رفع، نصب اور جزم کہلاتے ہیں، یعنی تیسرا ٹائپ ہے جزم۔ تو اکارڈنگلی مضارع بھی 3 طرح کا ہے، مضارع مرفوع، مضارع منصوب اور مضارع مجزوم۔ یعنی مضارع مرفوع وہ ہے جو رفع کے کیس میں آ رہا ہے، مضارع منصوب وہ مضارع ہے جو نصب کے کیس میں یوز ہوا ہے، اور مضارع مجزوم وہ ہے جو حالت جزم میں استعمال ہوا ہے۔ اب مضارع مرفوع نارمل مضارع یعنی جو ہم نے مضارع اب تک پڑھا ہے
جو اس کا فرسٹ کیس ہے اس میں مضارع مرفوع ہوتا ہے. اور مرفوع اس کو کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ مرفوع آپ کو پتہ اس کا مطلب ہے جو بلند ہے، جو ہائر سٹیٹس رکھتا ہے وہ مرفوع ہے. جیسے اسم میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے یا پریڈیکیٹ وہ مرفوع ہوتا ہے چونکہ وہ ایک ہائر سٹیٹس رکھتا ہے. تو مضارع مرفوع بھی اگر ہم دیکھیں جو فعل ہے وہ چونکہ ایز اے پریڈیکیٹ ایکٹ کرتا ہے آ کے جملے میں تو وہ بھی مرفوع ہے چونکہ وہ اسینشیل پارٹ ہوتا ہے کسی جملے کا، آپ اس کو اس میں سے نہیں نکال سکتے. فعل کو جملے سے نکالیں گے تو معنی جو ہے وہ ادھورا ہو جائے گا. تو اس لیے جو نارمل مضارع ہے جس سے پہلے اور کوئی لفظ نہ آ رہا ہو، جس پہ کوئی اور اثر نہ ہو، جو محض ایک مسند کے معنی دے رہا ہو پریڈیکیٹ کے، جیسے ہم کہتے ہیں یذهب حامد الی المدرسہ، تو یہاں یذهب مضارع مرفوع ہے حالت رفع میں. نصب والا جو کیس ہے یہ یوز ہوتا ہے جب مضارع پہلے والے کسی اور فعل یا اس سے پہلے جو بات ہوئی ہے اس کی وضاحت کے لیے آ رہا ہوتا ہے جنرلی، یا اس میں کوئی معنی اسپیسیفک ایڈ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم مضارع کو منصوب یوز کرتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ اریدو، اب اریدو ہے کہ میں چاہتا ہوں. اب اس کی وضاحت میں اگر میں کوئی مضارع یوز کروں جیسے اریدو ان اسیرا کہ میں چلنا چاہتا ہوں یا میں واک کرنا چاہ رہا ہوں، یا اگر میں کہوں کہ اریدو ان اکتب رسالہ میں ایک خط لکھنا چاہتا ہوں، تو یہاں جو اکتب ہے یہ پچھلے فعل کی وضاحت میں آ رہا ہے. اریدو ان میں چاہتا ہوں کہ کیا. تو اب اگر آپ معنوی طور پہ غور کریں تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خط لکھنا چاہتا ہوں یا میں سیر پہ جانا چاہتا ہوں، تو یہ ایک لحاظ سے اریدو کا مفعول بن رہا ہے نا. میں چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ میں لکھنا چاہتا ہوں، تو لکھنا ایک لحاظ سے مفعول والی معنی دے رہا ہے نا. تو اسی لیے پھر ہم اس مضارع کو جو پچھلے کسی فعل کی وضاحت کے لیے یوز ہو رہا ہو وہ چونکہ ایک طرح کا مفعول بن رہا ہوتا ہے، اس لیے اس مضارع کو ہم منصوب کہتے ہیں کہ یہ حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ مفعول کی طرح ایک ایڈیشنل انفارمیشن آ کے دے رہا ہوتا ہے. اور پھر جو لاسٹ ہے مضارع مجزوم، اس کو مجزوم اس لیے کہتے ہیں یا حالت جزم اس اعراب کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ والا مضارع ہے جس میں معنی جو ہے وہ قطعی ہو جاتا ہے. جزم کا مطلب ہوتا ہے کسی شے پہ جیسے بہت تاکید سے بات کرنا یا بالکل دو ٹوک انداز میں بات کرنا، اسے ہم کہتے ہیں جزم. تو مضارع مجزوم یا مضارع حالت جزم میں اس وقت ہوتا ہے جب اس میں ایک بالکل واضح مطلب ہو، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مضارع حال مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے اور وہ جنرلی خبر ہوتی ہے نا. لیکن سم ٹائمز مضارع امر کا معنی دے رہا ہوتا ہے، حکم کا معنی. تو اب حکم جو ہے وہ دو ٹوک ہوتا ہے نا، اس میں لچک نہیں ہے، تو وہاں جو مضارع ہے وہ حالت جزم میں یوز ہوتا ہے. اسی طرح مضارع کسی کو روکنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں لا تکذب، جھوٹ مت بولو. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس معنی میں سختی آ گئی ہے، یہاں خبر نہیں ہے، یہاں آپ ایک حکم دے رہے ہیں. تو یہ والا مضارع بھی حالت جزم میں یوز ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی ہم اس کو حالت جزم کہتے ہیں کہ یہاں معنی میں بھی جو ہے ایک آ جاتا ہے، ایک پختگی آ جاتی ہے، اور اس لیے بھی اس کو جزم کہتے ہیں کہ یہ بھی مضارع ہمیشہ پھر مستقبل ہی کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اس میں زمانہ بھی ایک متعین ہو گیا، یہ حال میں نہیں آتا، صرف زمانہ مستقبل میں آتا ہے. تو اس وجہ سے بھی ہم اس کو مضارع مجزوم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ایک اوور ویو ہے کہ مضارع اس کی اینڈنگز چینج ہوتی ہیں. 3 اینڈنگز ہیں: مضارع مرفوع، منصوب اور مجزوم. تو مضارع مرفوع نارمل مضارع ہے جو بھی کسی فعل میں جو کسی بھی جملے میں بطور فعل ایکٹ کرے گا اور اس سے پہلے کوئی اور عامل، کوئی اور لفظ نہیں آ رہا جو اس پہ اثر انداز ہو رہا ہو. مضارع منصوب وہ مضارع ہے جو جنرلی اپنے سے پہلے والے کسی بات کی وضاحت کے لیے آتا ہے، یعنی اس کی ایکسٹینشن کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے. اور مضارع جب نصب میں ہوتا ہے تو اس سے پہلے کوئی لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، جس لفظ کی وجہ سے وہ نصب میں جائے گا. اسی طرح مضارع مجزوم ہم نے کہا کہ وہ لفظ ہے جو کوئی بالکل ایک دو ٹوک معنی دیتا ہو، یعنی امر یا نہیں کے معنی دے رہا ہو اور ہو بھی مستقبل میں. تو یہ بھی مضارع جزم میں اس وقت ہوتا ہے جب اس سے پہلے کوئی لفظ آئے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مضارع جب رفع میں ہو، نصب میں اور جزم میں، تو استعمال میں کیا فرق آتا ہے. یا آپ اگر پڑھیں گے کہیں پہ بھی تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا دیکھ کے کہ یہاں مضارع کا اعراب کیا ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے رفع والا جو کیس ہے یہ وہی نارمل مضارع ہے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے، جیسے یذهب، تذهب،
ہے تذہب، تذہبین اور اذہب، یہ سنگولر کے صیغے ہیں تو یہ مضارع مرفوع ہے. جیسے آپ کہتے ہیں یذہب حامد، تذہب مریم. اسی طرح آپ سامنے والے کو کہتے ہیں متی تذہب الی المدرسہ، یا آپ کسی خاتون سے پوچھتے ہیں کہ متی ستذہبین الی البیت، یا آپ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ اذہب الی المسجد للصلاۃ. تو یہاں یہ جتنے بھی صیغے ہیں یہ مضارع مرفوع ہے، یہ سمپل فعل ہے، پریڈیکیٹ کے طور پہ آ رہا ہے بس، ٹھیک ہے. اسی طرح تثنیہ کے صیغے ہوتے ہیں یذہبانی، تذہبانی، تذہبانی، تذہبانی اور نذہب، وہ بھی مضارع مرفوع ہے. پھر جمع میں یذہبون، یذہبن، تذہبون، تذہبن اور نذہب، تو یہ بھی مضارع مرفوع ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ الاولاد یذہبون الی المدرسہ، البنات یذہبن الی الجامعہ، این تذہبون یا این تذہبن یا بنات، اور نذہب الی الحدیقہ. تو یہ جتنے جملے ہیں ان میں مضارع اپنے نارمل حالت میں آ رہا ہے، اسے ہم مضارع مرفوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب مضارع نصب میں جائے گا تو اس میں چینجز کیا آئیں گی، اس کی فارم میں، یعنی صیغہ جو ہے کیسے بدلے گا. اور دوسرا یہ بھی دیکھیں گے کہ نصب میں مضارع کب استعمال ہوتا ہے، کن الفاظ کے ساتھ. تو دیکھیں نصب میں دو طرح کی چینجز آتی ہیں جب بھی مضارع کا اعراب نصب ہوگا. تو پہلا چینج یہ ہے کہ یہاں پہ یہ 3 صیغے لکھے ہوئے ہیں اس میں، لیکن اس میں آپ ایڈ کر لیں چونکہ اس میں تثنیہ کے صیغے انکلوڈڈ نہیں ہیں. آپ تثنیہ کو بھی انکلوڈ کریں تو ٹوٹل 5 صیغے ہیں. 5 صیغے مضارع کے ایسے ہیں، یہاں پہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے، ایک ہے تذہبین، یہ واحد مؤنث مخاطب. پھر 2 جمع مذکر کے صیغے ہیں، یذہبون اور یہ تذہبون. یہ جو 5 صیغے ہیں تذہبین، یذہبون، تذہبون، 3 یہ ہو گئے، یعنی ایک واحد کا 2 جمع کے، اور 2 اس میں آپ تثنیہ کے ایڈ کیجئے، ایک یذہبانی اور دوسرا تذہبانی. تذہبانی آپ کو پتہ ہے تثنیہ میں 3 جگہ یوز ہوتا ہے. تذہبانی تثنیہ مؤنث غائب میں بھی آئے گا، مذکر مخاطب میں بھی، مؤنث مخاطب میں بھی. تو یہ یذہبانی، تذہبانی، اور پھر یذہبون، تذہبون، 2 صیغے تثنیہ کے، 2 جمع کے، اور ایک یہ جو واحد مؤنث مخاطب ہے تذہبین. یہ جو 5 صیغے ہیں ان میں ایک اضافی نون آتا ہے آخر میں، یعنی یہ نون اضافی اس لیے ہے کہ اس نون کا کوئی اسپیسیفک پرپز نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص معنی آ کے دے رہا ہو. یہ نون محض آواز کی خوبصورتی ہی کے لیے بڑھاتے ہیں، جیسے آپ اسم میں تنوین آخر میں بڑھاتے ہیں تو اسم میں آخر میں نون ساکن اضافی بولا جاتا ہے جسے ہم تنوین کہتے ہیں. تو اسی طرح پہلے مضارع میں بھی یہ نون آتا ہے جس نون کا مقصد کوئی نہیں ہے یا معنی اس کا کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. اور چونکہ اگر ہم دیکھیں تو یذہبانی اور تذہبانی میں جو تثنیہ کا معنی ہے وہ الف دے رہا ہے تو نون اضافی ہے. اسی طرح یذہبون اور تذہبون میں واو ہے جو جمع کا معنی دے رہا ہے تو نون ادھر بھی اضافی ہے. اور تذہبین میں یا ہے جو واحد مؤنث کے معنی دے رہا ہے تو نون اضافی ہے. تو یہ جو 5 صیغے ہیں جن میں اضافی نون آتا ہے، جو نون ہے زائد، اس کو نون اعرابی بولتے ہیں یا اس کو نون رفع بھی بولتے ہیں. کہ ایک تو نون رفع اس لیے بولتے ہیں کہ یہ نون صرف حالت رفع میں آتا ہے مضارع کی، اور نون اعرابی اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ اس نون سے مضارع کا اعراب ہم پہچانتے ہیں. یعنی یہ نون مضارع میں آئے تو وہ مضارع مرفوع ہوگا، اور اگر نون مضارع میں نہ یوز ہو رہا ہو تو وہ مضارع نصب یا جزم کے کیس میں ہوگا، ٹھیک ہے. تو پہلا جو چینج آئے گا وہ یہ جو 5 صیغے ہیں ان میں جو نون آ رہا ہوتا ہے، نون اعرابی یا نون زائد یا نون رفع، یہ نون حذف ہو جاتا ہے جب مضارع حالت نصب میں یوز ہو، ٹھیک ہے جی. تو یذہبون سے ہم بولیں گے یذہبو، تذہبون تذہبو، تذہبین تذہبی ہو جائے گا. اسی طرح یذہبانی یذہبا، تذہبانی تذہبا. تو یہ 5 صیغے، ان میں چینج یہ آتا ہے کہ نون جو رفع کے کیس میں آتا ہے وہ نصب میں نہیں آئے گا. اور یہ جو 5 صیغے ہیں ان کو ہم کولیکٹیولی کہتے ہیں جی افعال خمسہ، ان کو بولا جاتا ہے افعال خمسہ، ٹھیک ہے. تو افعال خمسہ ان کو اسی وجہ سے بولتے ہیں کہ یہ 5 صیغے ہیں مضارع کے. تو 5 صیغے ہونے کی وجہ سے
ان کو ہم کولیکٹیولی افعال خمسہ کہتے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر کبھی بھی کہیں پڑھیں یا سنیں افعال خمسہ، تو افعال خمسہ سے مراد مضارع کے یہ 5 صیغے ہیں جن میں ایک اضافی نون ہوتا ہے رفع کی حالت میں، لیکن وہ نون نصب اور جر میں گر جاتا ہے، اس میں وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو پہلی جو تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ نون جو زائد ہے 5 صیغوں والا، افعال خمسہ والا، وہ حالت نصب میں نہیں آتا۔ دوسرا کیس اس میں، یا دوسرا جو چینج ہے وہ یہ ہے کہ جو باقی صیغے ہیں، 4 صیغے ایسے ہیں مضارع کے جن میں کوئی اضافی حرف ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا یا کوئی ضمیر نہیں لگی ہوئی ہوتی ساتھ، جیسے یذہبو، تذہبو، اذہبو اور نذہبو۔ یہ والے جو 4 صیغے ہیں تو ان میں اینڈ پہ ہم ویسے ضمہ بولتے ہیں، لیکن اب نصب میں ہم زبر بولیں گے، جیسے یذہبا، تذہبا، اذہبا، نذہبا۔ تو بس یہ 2 چینجز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ یہاں پہ اگر میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں جو مکمل گردان ہے، جو جمع مؤنث ہے نا، جمع مؤنث چاہے غائب ہو یا مخاطب، یعنی جہاں نون نسوہ آتا ہے، یہ تو چینج نہیں ہوتے۔ یذہبنا، تذہبنا، یہ 2 صیغے مضارع کے بھی مبنی ہیں، یعنی ان میں کوئی بھی اعرابی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یذہبنا اور تذہبنا تو ایسے ہی استعمال ہوں گے۔ باقی جو صیغے ہیں ان میں 5 صیغے جن میں نون ہوتا ہے اضافی، ان میں نون گرا دیا جاتا ہے حالت نصب میں، اور پھر وہ 4 صیغے جن میں اینڈ پہ کوئی چیز ایڈ نہیں ہوئی ہوئی ہوتی، جیسے یذہبو، تذہبو، اذہبو اور نذہبو، ان میں آپ دیکھ رہے ہیں نا ان کے ساتھ کوئی ضمیر اٹیچ نہیں ہوئی ہوئی، اینڈ پہ کچھ بھی ایڈیشن نہیں ہوا ہوا، یہ بالکل اس میں صرف شروع میں علامت مضارع اور پھر جو مادے کے 3 حرف ہیں بس وہی ہیں، یعنی جو مثال کے طور پہ مزید فی ہے لیٹ سے، تو یفتعلو ہے، جیسے یستمعو، تو اس میں بھی ٹھیک ہے وزن والے جو زائد حروف ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس صیغے میں مزید کوئی ضمیر نہیں اٹیچ ہوئی ہوئی، اینڈ پہ کوئی اور چیز اینڈ پہ نہیں آئی ہوئی۔ تو جو یہ والے 4 صیغے ہیں ان کو ہم ویسے ضمہ بولتے ہیں اینڈ پہ، تو نصب میں اب زبر بولیں گے۔ کلیئر؟ تو 2 چینجز ہیں حالت نصب میں، ایک افعال خمسہ کا نون گرتا ہے، اور دوسرا جو یہ 4 صیغے ہیں جن میں آخر میں ضمہ بولا جاتا ہے ان پہ ہم فتحہ بولیں گے، بس اور کوئی چینج نہیں ہوگا۔ جمع مؤنث کے جو صیغے ہیں وہ ویسے ہی نہیں بدلتے۔ اب آپ دیکھیں جو مضارع منصوب ہے وہ اس طرح سے یوز ہوگا۔ یذہبو تھا تو ہم بولیں گے یذہبا، تذہبو، تذہبا، اسی طرح ادھر بھی تذہبو، تذہبا ہو جائے گا، تذہبینا، تذہبی، یہاں نون ڈراپ ہوا ہے، اذہبو کے بجائے اذہبا، ٹھیک ہے۔ جمع میں دیکھیں یذہبونا تھا نا اصل میں، تو یذہبو نون ڈراپ ہو گیا، یذہبنا پہ کوئی چینج نہیں آئے گا، یہ ایسے ہی رہے گا۔ تذہبونا، تذہبو ہو جائے گا، نون ڈراپ ہو گیا۔ تذہبنا بھی ایسے ہی رہے گا، جمع مؤنث پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور نذہبو سے نذہبا ہو جائے گا، یعنی پیش کے بجائے زبر آ جائے گا۔ کلیئر؟ تثنیہ میں دیکھیں یذہبانی ہوتا ہے تو وہ ہو جائے گا یذہبا، تذہبانی، تذہبا، پھر تذہبانی، تذہبا، اور تذہبانی، تذہبا، بس وہی نون گرے گا۔ اور نذہبو ہوتا ہے جمع متکلم یا تثنیہ متکلم، تو نذہبو سے نذہبا، ٹھیک ہے۔ تو اب مضارع منصوب کے صیغے اس طرح ہوں گے، واحد میں یذہبا، تذہبا، تذہبا، تذہبی، اذہبا، تثنیہ یذہبا، تذہبا، 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 نذہبا، جمع یذہبو، یذہبنا، تذہبو، تذہبنا، نذہبا۔ یہ مضارع منصوب ہے۔ اب جزم جو ہے، جزم میں بھی یہی 2 چینجز ہوتی ہیں۔ جو افعال خمسہ ہیں 5 صیغے، ان میں نون گرے گا، تو یذہبونا، تذہبونا، تذہبینا، ان سے ہو جائے گا یذہبو، تذہبو، تذہبی، اور یذہبانی، تذہبانی سے بھی یذہبا اور تذہبا استعمال کریں گے۔ جمع مؤنث کے صیغے نہیں چینج ہوں گے، باقی وہ صیغے جن میں آخر میں ہم ضمہ بولتے ہیں تو حالت جزم میں ان پہ سکون بولا جائے گا، تو یذہب، تذہب، اذہب، نذہب۔ تو اب یہ اس کے مکمل صیغے ہو گئے، یذہب، تذہب، تذہب، تذہبی، اذہب، ٹھیک ہے۔ تثنیہ میں ہم بولیں گے یذہبا، تذہبا، 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 نذہب، اور جمع یذہبو، یذہبنا، تذہبو، تذہبنا، اور نذہب، ٹھیک ہے۔ جمع مؤنث نہیں چینج ہوا، افعال خمسہ میں نون گر گیا، اور وہ صیغے جن میں آخر میں کوئی اضافی حرف نہیں ہے ان میں ضمہ کے بجائے سکون بولا۔
یہ اب مضارع مجزوم ہے. کلیئر جی؟ جی سر. چلیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ نصب کب آتی ہے مضارع پہ اور جزم کب آتی ہے. وہ الفاظ جن کی وجہ سے مضارع پہ نصب آئے انہیں ہم کہتے ہیں نواسب المضارع یا الحروف الناصبہ للمضارع، یعنی وہ حروف جو مضارع کو نصب دیتے ہیں. یہ 6 حرف ہیں مضارع کو نصب دینے والے، انہیں نواسب کہیں گے یا نواسب مضارع کہیں گے. ان کے علاوہ ایک دو اسباب اور بھی ہوتے ہیں، یعنی اس میں کوئی لفظ نہیں ہے سچ ہوتا، لیکن کچھ اور بھی ایسے ہیں کیسز جہاں پہ مضارع پہ نصب آتی ہے، لیکن آپ کو فی الحال جیسے انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو زیادہ تر آپ کو ملے گا مضارع منصوب تو اس سے پہلے ان 6 میں سے کوئی نہ کوئی حرف آیا ہوتا ہے. یہ آپ حروف ایک دفعہ یاد کر لیجئے گا تو انشاءاللہ پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اس میں ان، لن، کئی، اذن، حتی اور لی، یہ 6 حرف ہیں. ٹھیک ہے، ان، لن، کئی، اذن، حتی اور لی. یہ جو لی ہے لام، اس کو لام التعلیل بولتے ہیں. اب ان میں سے ہر لفظ کا معنی کیا اور جملے میں کیسے آئے گا یہ نیچے دیکھیں. ان جو ہے، ان کو ہم کہتے ہیں حرف تفصیل، یعنی یہ کسی بات کی وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ، یا جیسے انگریزی میں ہم بولتے ہیں دیٹ. تو اب جیسے ہم نے پہلے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ، اب اس کے بعد آپ وضاحت کریں گے نا اس بات کی کہ آپ کیا چاہتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ، تو اب یہاں آپ بتائیں گے کہ آپ کیا سوچ رہے تھے. تو یہ کہ کا جو لفظ ہے یہ تفصیل کے لیے یوز کیا جاتا ہے جب آپ کسی بات کی وضاحت کریں، پہلے والی بات کی. تو عربی میں اس مقصد کے لیے ان یوز کرتے ہیں. تو ان جب آئے گا تو اس کے بعد مضارع نصب میں ہوگا، اور یہ وہی وجہ ہے جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس کے بعد جو مضارع آتا ہے وہ ایک طرح کا مفعول بن جاتا ہے نا، وہ مفعول والے معنی ہی دے رہا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں کچھ نیا پڑھ لوں، اب یہاں یہ جو نیا پڑھ لوں یہ سوچ رہا تھا کہ کی وضاحت ہے نا، یعنی یہ وہ چیز ہے جو آپ سوچ رہے تھے، تو یہ مفعول ہوا سوچنے کا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں جیسے مثال، اريد ان اتعلم العربیہ، میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں، یا میں چاہتا ہوں کہ میں عربی سیکھوں. اب یہاں ان آیا ہے جس کے ذریعے ہم اریدو کی وضاحت کر رہے ہیں، یا اریدو کا مفعول بتا رہے ہیں ہم کہ کون ہے. تو ان کے بعد اپنے فعل یوز کیا اتعلم، میں سیکھنا چاہتا ہوں. تو اتعلم اب حالت نصب میں آ رہا ہے، اتعلم، ورنہ ہم بولتے اتعلمو. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں معنی مفعول والا ہے نا، میں چاہتا ہوں کیا، عربی سیکھنا. یعنی اگر ہم چاہیں تو یہاں ان اتعلم کے بجائے اسم بھی یوز کر سکتے ہیں، تو وہ اسم حالت نصب میں آئے گا نا. اريد تعلم العربیتی، ہم مصدر یوز کر سکتے ہیں، وہ بھی سیم میننگ دے گا کہ میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں. تو مصدر مفعول بنے گا نا، تو اسی لیے منصوب آئے گا. تو اسی وجہ سے یہ والا جو مضارع ہوتا ہے اس کو بھی منصوب یوز کرتے ہیں، چونکہ یہ اضافی معنی دے رہا ہے مفعول والا. اريد ان اتعلم العربیت. دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے لن. لن مستقبل میں نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگرچہ آپ کو بہت سے لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ملیں گے ہرگز نہیں، یعنی اکثر کتابوں میں اس کا ترجمہ ہرگز کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس میں تاکید بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں تاکید ہمیشہ نہیں ہوتی. لن جو ہے جب ہم اموراً بولتے ہیں روزمرہ جملوں میں تو وہاں محض نفی مراد ہوتی ہے، یعنی ہم مستقبل کی نفی کرتے ہیں. جیسے لیٹ سے ہم کہیں کہ لن اذهب الى المدرسہ، کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہرگز اسکول نہیں جاؤں گا، میں کبھی بھی اسکول نہیں جاؤں گا. تو سمپل جو فیوچر ہے اس کی نیگیشن کے لیے بھی لن ہی یوز کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ اس میں تاکید کا معنی جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے. تو جیسے لن اکذب، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو لن اکذب. تو یہاں پہ بھی اکذب نصب میں آیا ہے اس حرف کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ پوچھیں کہ یہاں نصب میں آنے کی وجہ کیا ہے تو اس کو پھر یوں ہی جسٹیفائی کیا جاتا ہے. گرامیرینز اس کو یہی ایکسپلین کرتے ہیں کہ بیسیکلی ادھر بھی جو اکذب ہے یہ ایک طرح کا مفعول والا ہی معنی دے رہا ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں لن اکذب تو آپ بیسیکلی کہتے ہیں کہ اريد اللہ اکذب. ٹھیک ہے. یا اعید اللہ اکذب، یا اجزم اللہ اکذب. یعنی لن کا لفظ بیسیکلی یہ بتاتا ہے کہ جو بھی متکلم ہے، جو آدمی بات کر رہا ہے، وہ اپنے ایک ارادے کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے.
تو وہ اس لیے پھر یرید ان والا معنی طرح سے آ جاتا ہے۔ پھر تیسرا لفظ ہے کئی۔ کئی اس کو سم ٹائمز لام کے ساتھ ایڈ کر کے بولتے ہیں، لی کئی بھی اس کو یوز کر لیتے ہیں۔ تو چاہے کئی آئے یا لی کئی آئے، یہ حرف تعلیل کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تعلیل کا مطلب ہوتا ہے کازیشن، علت سے، علت کسی چیز کا کاز ہے نا، وجہ ہے۔ تو تعلیل کازیشن ہے کہ آپ کسی شے کی وجہ بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو یہ حرف سبب کے معنی دیتا ہے، یعنی یہ اپنے سے پہلے جو اس کا فعل آیا ہوتا ہے اس کی وجہ بتاتا ہے کہ جی ایسا کیوں ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی سے کہتے ہیں اجتہد، محنت کرو، کیوں؟ تو اب اس کی وجہ جو آپ بتائیں گے کہ میں کیوں تمہیں محنت کرنے کا کہہ رہا ہوں، سبب کیا ہے محنت کا، کئی تنجحا، محنت کرو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ تو یہاں کئی جو اردو میں ہم جس کے لیے تاکہ کا لفظ بولتے ہیں، اب اس کے بعد جو مضارع آیا ہے تنجحا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نصب میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اجتہد کئی تنجحا، محنت کرو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ تو ادھر بھی جو مضارع آیا ہے یہ سبب بتا رہا ہے نا، یہ پچھلی بات کی وضاحت کے لیے آیا ہے، تو اس لیے یہ بھی پھر ایک اضافی لفظ کے طور پہ فضلہ والا معنی آ کے دے رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو نصب میں یوز کر رہے ہیں۔ تو اجتہد کئی تنجحا، تو کئی کے بعد جو اسم آئے گا، کئی کے بعد جو مضارع آئے گا وہ بھی منصوب ہوگا۔ اذن، اس کے بعد جو آتا ہے مضارع یہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ اب اذن جو ہے اس کو دونوں طرح لکھا جاتا ہے، اس کو ہم نون کے ساتھ بھی لکھتے ہیں اور اس کو ہم تنوین کے ساتھ بھی لکھتے ہیں۔ چاہے یہ اذن تنوین کے ساتھ لکھا جائے یا نون کے ساتھ لکھا جائے، معنی یہ ایک ہی دیتا ہے۔ اور اس اذن کو ہم کہتے ہیں حرف الجواب، یعنی یہ پچھلی بات کے جواب میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو نون پہ کب لکھتے ہیں اور تنوین پہ کب لکھتے ہیں، اس میں لمبی ڈیٹیلز ہیں اور گریمیرینز کی ڈسکشنز ہیں۔ بہرحال یہ دونوں میں سے کسی بھی طرح لکھا جائے اس کا معنی ایک ہی ہے سمپلی۔ حرف جواب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حرف جواب ہونے سے یہ مراد ہے کہ یہ لفظ آپ تب یوز کرتے ہیں جب ایک آدمی کوئی بات کہتا ہے اور آپ اس کے رپلائی میں، اس کے جواب میں کچھ مزید کہنا چاہتے ہیں تو آپ اذن یوز کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے جیسے اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں تب تو یا پھر تو، جیسے انگلش میں ہم دین یوز کرتے ہیں جو THEN کے ساتھ دین ہے، تو یہ والا لفظ یہ اذن کا ایکویلنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے لیٹس سے کہ مجھے کوئی کہے کہ بھائی میں تمہاری طرف چکر لگاؤں گا یا میں تمہارے گھر آؤں گا، یا تو اب اگر کوئی آدمی یہ بات کہے تو اب اس کے جواب میں کہوں کہ اذن انتظرا، کہ اچھا پھر میں انتظار کروں گا تمہارا۔ تو یہاں جو اذن ہے یہ بیسیکلی پچھلی بات کے جواب میں استعمال ہوا نا، کہ وہ پچھلی بات کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ اچھا تم آؤ گے تو ٹھیک ہے پھر میں انتظار کروں گا، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے جی۔ تو یہ والا جو اذن ہے اس کو ہم حرف جواب کہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو مضارع آتا ہے وہ منصوب آئے گا، تو اسی لیے انتظرا نصب کے ساتھ یوز کیا گیا۔ آگے دیکھیں حتی، حتی اردو میں بھی جیسے بولتے ہیں یہاں تک کہ، تو یہ حرف بیان الغایہ، یعنی یہ کسی چیز کی جو آخری حد ہے اس کے بیان کے لیے آتا ہے، یعنی یہاں تک کہ، ٹل یا انٹل کے سینس میں۔ تو اجتہد محنت کرتے رہو، حتی تبلغ قصدک، یہاں تک کہ اپنی مراد پالو۔ تو تبلغ یہ بھی یہاں پہ نصب میں آیا چونکہ یہ حتی کے بعد یوز ہوا، تو اس کو بھی اگر آپ دیکھیں اس کے معنی میں بھی غور کریں تو یہ بھی بیسیکلی حتی پچھلی بات کی وضاحت پہ ہی آ رہا ہوتا ہے نا، یعنی پچھلی بات سے جڑا ہوا ہے۔ تو جتنے بھی یہ والے نصب والے یوزیجز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ مضارع کہیں بیچ میں آ رہا ہے، میڈل آف دا سینٹینس ہے، اور پہلے والی کسی بات کی وضاحت میں آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو پھر ہم نصب میں یوز کرتے ہیں۔ اور لاسٹ ہے لام، اس لام کو ہم کہتے ہیں لام التعلیل۔ اب تعلیل ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کی علت بتانا، سبب بتانا، تو اس لام کو لام التعلیل کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ عربی میں لام آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے معنی میں آتا ہے، تو لام یہ والا جو ہے جو نصب دیتا ہے مضارع کو، یہ کون سا لام ہوتا ہے؟ وہ لام جو تعلیل کا معنی یعنی سبب کا معنی دیتا ہو، جیسے ہم اردو میں تاکہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں خرجت لأتجول، کہ میں باہر نکلا سیر کرنے کے لیے، تو لی تاکہ اتجول، میں سیر کروں، گھوم پھر لوں،
تو یہاں یہ جو لام ہے یہ سبب بتا رہا ہے کہ میں باہر کیوں آیا، اور اس کے بعد جو مضارع آیا اتجول، اس کو ہم نے نصب میں یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ بھی پچھلی بات کی وضاحت کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح لیٹ سے آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ اتعلم العربیہ، کہ میں عربی سیکھ رہا ہوں، لی افہم القرآن، تاکہ میں قرآن کریم کا فہم حاصل کروں، تو لی افہم یوز کریں گے ہم، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 6 حروف ہیں جو مضارع کو نصب دیتے ہیں، ان، لن، کئی، اذن اور حتی اور لی، لام التعلیل۔ تو ان، لن، کئی، اذن، حتی اور لام التعلیل۔ ان جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ، لن نہیں، یعنی مستقبل میں نفی کے لیے آتا ہے، کئی یا لکئی تاکہ کے لیے آئے گا، اذن پھر تو حتی یہاں تک کہ۔ اس کے بعد جوازم مضارع کون سے ہیں؟ مضارع کو جزم کئی جگہوں پہ آتی ہے، کئی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن جو سب سے کامن ہے وہ 4 الفاظ ہیں جو مضارع کو نصب دیتے ہیں، جو مضارع کو جزم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے جزم کی کئی وجوہات ہیں، لیکن یہ 4 سب سے زیادہ کامن ہیں۔ ان میں پہلا ہے لم۔ لم جب آ جاتا ہے مضارع پہ تو مضارع ایک تو وہ حال اور مستقبل کا معنی نہیں دیتا، اور اس میں جزم یعنی اس کے معنی میں شیورٹی آ جاتی ہے، ایک حد تک تعین آ جاتا ہے۔ شیورٹی کیسے آتی ہے؟ وہ اس طرح کہ لم کا جو لفظ ہے یہ مضارع کو ایک تو حال اور مستقبل کی کنفیوژن سے نکال کے لے جاتا ہے پاسٹ میں، ماضی میں، اور وہ ماضی میں بھی پھر سمپل ماضی کے معنی نہیں دیتا، بلکہ وہ پاسٹ انڈیفینٹ کے معنی دیتا ہے۔ تو اب میں پاسٹ انڈیفینٹ کہہ رہا ہوں، وہ پاسٹ پرفیکٹ کے معنی دیتا ہے۔ تو پرفیکٹ ٹینس جو ہوتا ہے اس میں شیورٹی ہوتی ہے نا، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ایکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو لم بھی آ کے یہ معنی دیتا ہے کہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا، تو اس میں جو بات کی جاتی ہے وہ کلیئر کٹ بات ہوتی ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہوتا، تو اس بات میں جزم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس کے بعد جو مضارع آتا ہے اسے ہم جزم میں استعمال کرتے ہیں۔ تو لم ماضی میں نفی کے معنی دیتا ہے اور پاسٹ پرفیکٹ والے میننگ دے گا۔ لما جو ہے یہ بھی ماضی میں نفی کے معنی دیتا ہے کہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ایک معنی ایڈ ہو جاتا ہے کہ آپ یہ امکان ظاہر کرتے ہیں کہ ابھی تک نہیں کیا، ابھی ہو سکتا ہے کہ آگے وہ کوئی کام کر لے، تو یہ ناٹ یٹ کے معنی دے گا، اب تک نہیں۔ لام تیسرا حرف ہے جو مضارع کو جزم دیتا ہے، لیکن یہ لام کون سا ہے؟ اوپر ہم نے لام پڑھا تھا لام تعلیل، جو مضارع کو نصب دیتا ہے۔ یہ والا جو لام ہے یہ لام امر ہے، جو مضارع کو امر کے معنی میں لے جاتا ہے، یعنی مضارع کے اندر ویسے تو خبر ہوتی ہے نا کہ وہ یہ کرتا ہے یا کرے گا، لیکن جب یہ لام آتا ہے تو مضارع پھر امر کے معنی دیتا ہے، یعنی کرو یا چاہیے کہ کرے، تو اس میں ایک ریکویسٹ ہے یا ایک آرڈر والا معنی جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لام جو لام امر کا معنی دے یہ بھی مضارع کو جزم میں لے جاتا ہے۔ اور چوتھا حرف ہے لا۔ لا ناہیہ ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ لا جو نہیں کا معنی دیتا ہو۔ ایک لا نافیہ ہوتا ہے، لا نافیہ وہ ہوتا ہے جو سمپل نفی کا مطلب دے رہا ہے، یعنی آپ جب یہ کہتے ہیں کہ لا یذهب حامد، کہ حامد نہیں جاتا، تو یہ نفی ہے، آپ نے ایک نیگیٹو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر رہا۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ مت جاؤ یا آپ روک رہے ہیں، تو جو لا روکنے کے لیے آتا ہے، منع کرنے کے لیے، اسے ہم کہتے ہیں لا ناہیہ۔ تو یہ لفظ نہیں سے، جیسے نہیں عن المنکر ہوتا ہے، برائی سے روکنا، تو یہ جو نہیں والا لا ہے، منع کرنے کے لیے جو لا آتا ہے، اس کے بعد بھی مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ تو یہ 4 حروف مضارع کو جزم دیتے ہیں، انہیں جوازم مضارع ہم کہیں گے، لم، لما، لام امر اور لا ناہیہ۔ مثال دیکھیے، جیسے لم یذهب حامد الی المدرسہ، حامد اسکول نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ لما یذهب حامد الی المدرسہ، حامد اب تک اسکول نہیں گیا، یعنی اس میں ایک بات ہمیں پکی پتہ چل گئی کہ وہ نہیں گیا اب تک، جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تک نہیں گیا، لیکن اس میں امکان بھی آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چلا جائے۔ اور یہ والا جو اسلوب ہے اس کو عربی میں ایک اور انداز سے بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ انداز آج کل بہت کامن ہے کہ لم یذهب حامد بعد، یوں بھی بولتے ہیں کہ آپ لم یوز کر دیں اور اگر اس کے بعد بعد کا لفظ یوز کریں
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تک نہیں گیا، بعد میں جائے گا. تو لم یذهب حامد بعد یعنی اب تک نہیں گیا، یہ بھی یہی معنی دیتا ہے. اور پھر تیسرا حرف لام امر، جیسے لیسمع الطالب، لیسمع الطالب، طالب علم کو سننا چاہیے. یا اگر ہم جیسے اس کو مزید ایڈ کر دیں تو کلیئرٹی آ جائے گی. لیسمع الطالب الدرس، کہ چاہیے کہ طالب علم جو ہے سبق سنے، طالب علم کو سبق سننا چاہیے. ٹھیک ہے. یا لیسمع الطالب الدرس بعنایہ، طالب علم کو بہت غور سے، دھیان سے سبق سننا چاہیے. تو یہاں آپ ایک حکم دے رہے ہیں، تو یہ جو لام حکم کا معنی ایڈ کرتا ہے، یا جو آپ کہتے ہیں کہ اسے ایسا کرنا چاہیے، اس لام کو ہم لام امر کہتے ہیں. چوتھا لا ناہیہ، جیسے لا تذهب، مت جاؤ، لا تخرج، باہر مت نکلو، تو یہ لا بھی جزم دیتا ہے. تو یہ چار حروف جی، لم، لما، لام امر اور لا ناہیہ، یہ مضارع کو جزم دیتے ہیں آ کے. اب اس میں کچھ چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں نصب و جزم کے حوالے سے، وہ ذرا زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان میں اکثر غلطی ہوتی ہے، تو اس کو ذرا پہلے دیکھ لیں. ایک ہے لام تعلیل، جو ہم نے دیکھا وہ بھی لام ہے، لام زیر کے ساتھ ہی آتا ہے، جیسے لی یسمع، لی اخرج، لی اکتب، تو جو آگے وجہ بتاتا ہے تاکہ. تو لام تعلیل جو ہے وہ مضارع کو نصب دے گا. اور لام امر جو ہے یہ بھی زیر کے ساتھ ہی یوز ہوتا ہے اور یہ بھی لام ہی ہے. تو لی یسمع، دونوں یعنی دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن ان یعنی لام میں کوئی فرق آپ کو نہیں دکھے گا، لیکن دونوں کا معنی ڈیفرنٹ ہے. لام تعلیل سبب بتاتا ہے، لام امر امر کے معنی دیتا ہے. تو فرق ہم کیسے کرتے ہیں؟ اعراب سے. لام تعلیل کے بعد مضارع نصب میں ہوگا اور لام امر کے بعد مضارع جزم میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو بس یہ ذرا دھیان سے دیکھیے گا، ان میں غلطی کا امکان کافی رہ جاتا ہے. تو آپ مضارع کا اعراب دیکھیں، لام کا معنی لیں گے. اگر آپ دیکھیں کسی جملے میں کہ لفظ یہ ہو کہ لتفہما، تو لتفہما کا معنی لیں گے تاکہ تم سمجھو. ٹھیک ہے. لتفہما، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ یوں کہیں کہ اتکلم ببطء، کہ میں آہستہ آہستہ بول رہا ہوں، لتفہما، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے آسانی سے. تو یہاں آپ وجہ بتا رہے ہیں اپنے پہلے والے کسی کام کی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں لتفہم، لتفہم، تو اب مضارع کی جزم سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ لام امر کے، آپ سامنے والے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھو یا اچھے سے سمجھو. ٹھیک ہے. اسی طرح لام تعلیل جو ہے اور لام امر، ان میں ایک فرق آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ویسے تو ان دونوں پہ زیر ہی بولی جاتی ہے، لام پہ، چاہے لام امر کا ہو یا لام تعلیل کا ہو، دونوں پہ ہم زیر یوز کرتے ہیں. لیکن تین حرف ایسے ہیں کہ اگر وہ لام سے پہلے آئیں، جیسے واو، فا یا سما، اگر لام سے پہلے ان تین حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام امر سے پہلے جب یہ حروف آتے ہیں تو لام امر ساکن بولا جاتا ہے. تو اگر واو یا فا یا سما کے بعد لام آئے اور وہ ساکن ہو تو اب وہ ڈیفینیٹ ہے کہ وہ لام امر کا ہے. اور واو، فا اور سما کے بعد لام اگر زیر والا آئے تو وہ لام تعلیل کا ہی ہوگا، چونکہ لام امر ان تین حروف کے بعد ساکن استعمال کرتے ہیں. جیسے دیکھیے وَلِيَعْلَمَ، یہاں لام ساکن نہیں ہے نا، زیر کے ساتھ آیا واو کے بعد، تو یہ لام اب نصب، وہ ہم اس کو معنی دیں گے تعلیل والا ہی. ٹھیک ہے. وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ وہ جان لے. وَلْيَعْلَمْ، یہاں لام ساکن ہو گیا چونکہ لام امر کا ہے. وَلْيَعْلَمْ، اس کو ہم کہیں گے کہ چاہیے کہ وہ جانے یا وہ جان رکھے. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی آپ فرق کر سکتے ہیں. لیکن خیر، لام کی طرف آپ کا دھیان نہ بھی جائے تو مین چیز وہی ہے کہ آپ نے مضارع کا اعراب ضرور دیکھ لینا ہے. یہ جو لام آتا ہے، اگر مضارع اس کے بعد منصوب ہے تو لام تاکہ کا معنی دے گا، اگر مضارع مجزوم ہے تو وہ امر کا معنی دے گا لام. ٹھیک ہے. اور واو، فا اور سما کے بعد لام امر جو ہے زیر کے ساتھ نہیں آتا بلکہ سکون کے ساتھ آتا ہے. تیسری جو بات ہے، جو ایک اور جگہ ہے جہاں کنفیوژن بہت ہوتی ہے لوگوں کو، وہ ہے لا کا استعمال. لا ناہیہ بھی ہوتا ہے، لا نافیہ بھی ہوتا ہے. لا نافیہ سمپل نیگیشن ہے
کہ وہ یہ نہیں کرتا، میں ایسا نہیں کرتا، تم نہیں کرتے، یہ لا نافیہ ہے۔ لا ناہیہ میں آرڈر ہے، آپ منع کرتے ہیں مت جاؤ، شور مت مچاؤ، جھوٹ مت بولو، یا ابھی باہر نہ جاؤ۔ تو یہ والے جو لام ہیں جس میں آپ روک رہے ہیں کسی کو، یہ لا ناہیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کا ساتھ مضارع کا اعراب ڈیفرنٹ ہوگا۔ لا ناہیہ کے ساتھ مضارع جزم میں ہوتا ہے، اور لا نافیہ جو ہے اس کے ساتھ مضارع جو ہے رفع میں ہی آتا ہے، یعنی یہ مضارع کے اعراب کو بدلتا نہیں ہے۔ تو اب لا کے بعد آپ نے مضارع کا اعراب ضرور چیک کرنا ہے۔ اگر لا تذہب، لا کے بعد مضارع جزم میں آئے گا کہیں، تو یہ لا نفی منع کرنے والا ہے، ناہیہ ہے۔ لا تذہب، مت جاؤ۔ لیکن اگر لا کے بعد مضارع رفع میں آ رہا ہے، لا تذہبو، تو یہ لا کون سا ہے؟ سمپل نفی والا، لا تذہبو، تم نہیں جاتے ہو۔ تو لا تذہبو، تم نہیں جاتے، اور لا تذہب، مت جاؤ۔ تو لا ناہیہ کے بعد مضارع پہ جزم ہوگی، لا نافیہ کے بعد رفع ہی ہوگی۔ تو جزم میں یہ 4 حروف اہم ہیں جن کے بعد جزم آتی ہے، لم، لما، لام امر اور لا ناہیہ۔ اور لام امر اور لام تعلیل یہ ملتے جلتے ہیں، ان میں فرق کیسے کرنا یہ ہم نے ڈسکس کیا، اور لا ناہیہ اور لا نافیہ میں کیسے فرق کرنا یہ بھی ہم دیکھ چکے۔ اب جزم جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ اس کی وجوہات اور بھی بہت سی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک اور وجہ ہے حروف شرط کا آنا، شرطیہ الفاظ، یعنی وہ الفاظ جو شرط کا معنی جملے میں ایڈ کرتے ہیں، جو کسی جملے کو کنڈیشنل سینٹنس بناتے ہیں۔ جیسے ہم اگر کا لفظ بولتے ہیں اردو میں کہ اگر بارش ہوئی تو ہم پھر باہر نہیں جائیں گے۔ تو اب اس جملے میں یہاں آپ نے ایک شرط ایڈ کر دی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم یہ نہیں کریں گے۔ جو اس طرح کے الفاظ جملے میں کوئی شرط ایڈ کرتے ہیں آ کے، انہیں ہم شرطیہ الفاظ یا ادوات الشرط کہیں گے۔ تو ادوات شرط میں سے بہت سے ایسے لفظ ہیں جو مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور وہ نہ صرف یہ کہ ایک فعل کو جزم دیں بلکہ وہ 2 فعل کو جزم دیتے ہیں جنرلی۔ چونکہ جو شرطیہ جملہ اس میں 2 کلازز ہوتی ہیں نا، ایک کلاز ہے جس میں آپ کنڈیشن لگا رہے ہیں، دوسرے کلاز میں آپ اس کا جو جواب ہے وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو کنڈیشنل کلاز ہے اور دوسرا ریزلٹ کلاز ہے، کہ اس ریزلٹنٹ جو کلاز ہے کہ اس سے ہوتا کیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ شرطیہ جملہ کا جو پہلا حصہ ہے اس میں شرط ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا جملہ آتا ہے جس میں اس کی جزا ہوتی ہے یا جواب شرط ہوتا ہے۔ تو شرط اور جواب شرط دونوں میں جو مضارع آتا ہے وہ جزم میں آتا ہے۔ پھر مثال کے طور پہ ان تنصر اللہ، یہاں شرط کیا ہے کہ اگر تم لوگ مدد کرو گے اللہ کی، تو ان تنصرو جزم میں آیا نا یہ فعل شرط، کیونکہ تنصرو کے ذریعے ہی شرط کے معنی اس جملے میں ایڈ ہو رہے ہیں۔ شرط یعنی کس پہ ہے؟ اس پہ کہ تم مدد کرو، تو یہ فعل شرط ہے تو اس لیے جزم میں۔ اور آگے ہے ینصرکم، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اگر تم اس کی کرو گے، تو ینصر یہ جو دوسرا فعل ہے یہ بھی جزم میں آیا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا نا۔ تو جو اس طرح کے ہوتے ہیں الفاظ جہاں 2 مضارع آ رہے ہوں شرطیہ جملے، تو وہاں پہ دونوں مضارع ہی جزم میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال دیکھیے گا، جیسے ان تذہب اذہب، اگر تم جاؤ گے تو میں بھی جاؤں گا، تذہب بھی جزم میں، اذہب بھی جزم میں۔ من یجتہد ینجح، جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا، تو یجتہد بھی جزم میں ہے، ینجح بھی جزم میں، دونوں مضارع۔ ما تقرأ اقرأ، جو تم پڑھو گے میں بھی وہی پڑھوں گا، دونوں مضارع جزم میں۔ اینما تذہب اذہب، جہاں بھی تم جاؤ گے میں بھی ساتھ جاؤں گا، تو دونوں جزم میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو ہیں شرطی الفاظ یہ بھی مضارع کو جزم دیتے ہیں آگے۔ اب کلیئر ہو گیا جی؟ تو آج ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ فعل میں بھی اعراب ہوتا ہے اسم کی طرح، لیکن فعل میں اعراب بہت محدود ہے۔ ماضی اور امر معرب نہیں ہوتے، وہ مبنی ہوتے ہیں، ان میں اعرابی تبدیلی نہیں ہوتی۔ مضارع جو ہے وہ اعراب لیتا ہے اور 3 طرح کا لے سکتا ہے، رفع، نصب اور جزم۔ تو اکارڈنگلی مضارع کی یہ 3 ٹائپس ہیں، مضارع مرفوع، منصوب اور مجزوم۔ مضارع مرفوع نارمل مضارع ہے جو صرف کسی فاعل کے فعل کے طور پہ ایکٹ کرے، خبر کا آ کے کوئی معنی دے رہا ہو اور اس پہ کوئی
اس سے پہلے کوئی اور لفظ نہ ایڈ ہوا ہو جو آ کے اس کا اعراب بدل رہا ہو. تو مضارع مرفوع ہم لوگ اس کو جانتے ہیں، جیسے یذہبو، تذہبو، تذہبو، تذہبین، یذہبون، یہ والے جو مضارع کے صیغے ہوتے ہیں یہ گردان مضارع مرفوع کی ہے، جس میں نون بھی اینڈ پہ آ رہا ہوتا ہے، اضافی نون، اور جو باقی صیغے ہیں ان میں ہم ضمہ اینڈ پہ بول رہے ہوتے ہیں. اب مضارع جب نصب میں جاتا ہے تو دو چینجز کرتے ہیں. ایک تو جو 5 صیغے جن میں اضافی نون ہوتا ہے افعال خمسہ، افعال خمسہ میں نون اعرابی گرا دیتے ہیں. تو یذہبون، تذہبون، تذہبین، یذہبانی اور تذہبانی، ان سے ہم بولیں گے یذہبو، تذہبو، تذہبی، یذہبا اور تذہبا. دوسرا جو چینج آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صیغے جن میں مضارع میں اینڈ پہ ہم ضمہ بولتے ہیں ان پہ فتحہ بولی جائے گی حالت نصب میں. تو یذہبا، تذہبا، اذہبا اور نذہبا. جزم میں بھی یہی دو چینجز ہیں، افعال خمسہ میں نون حذف ہو جاتا ہے، اور جو باقی صیغے ہیں جن میں مضارع میں آخر میں ضمہ ہوتی ہے ان میں سکون آ جائے گا، یذہب، تذہب، اذہب، نذہب. باقی نصب کہاں آتی ہے؟ تو 6 ہم نے الفاظ دیکھے، ان کے بعد مضارع نصب میں ہوتا ہے ان، لن، کئی، اذن، حتی اور لام تعلیل. ان جو ہے کے کا معنی دیتا ہے، یعنی یہ تفصیل کے لیے لایا جاتا ہے. لن مستقبل میں نفی کا معنی دے گا. کئی سبب کا معنی دے گا یعنی تاکہ. حتیٰ یہاں تک کے کا معنی دیتا ہے. اذن پھر تو، یہ کسی بات کے جواب میں کہتے ہیں. اور لی جو ہے لام تعلیل وہ بھی سبب کا معنی دیتا ہے یعنی تاکہ. پھر مضارع جزم میں آتا ہے 4 حروف کی وجہ سے جنرلی، لم، لما، لام امر، لا ناہیہ. لم ماضی میں نفی کا معنی دیتا ہے کہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا. لما بھی ماضی میں نفی کا معنی دیتا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ اس میں بتایا جاتا ہے کہ اب تک نہیں کیا، یعنی زمانے تکلم تک نہیں کیا. اور لام امر مضارع میں امر کے معنی ایڈ کرتا ہے، اور لا ناہیہ مضارع میں نہیں کے معنی ایڈ کرتا ہے، یعنی یہ یوز کیا جاتا ہے کسی کو کسی کام سے روکنے کے لیے. اس کے علاوہ جو شرط والے الفاظ ہیں وہ اپنے 2 افعال کو، یعنی فعل شرط کو اور جواب شرط کو، دونوں کو جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا ہمارا آج کا درس جس میں ہم نے مضارع کا جو اعراب ہے وہ ڈسکس کر لیا. آگے اس میں ایکسرسائز ہے، وہ میں آپ لوگوں سے گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں، تو وہ آپ کر کے مجھے وہیں پہ بھیج دیجئے گا گروپ میں. کوئی سوال ہے تو کر لیں. نو سر، کلیئر ہے سب. ہو گیا کلیئر؟ یہ سوال اب بار بار آ رہا تھا نا، آپ لوگ اب جب مشق کر رہے تھے فیل کی پچھلی 2-3 نشستوں سے، تو یہ ایشو چل رہا تھا نا کہ بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ مضارع اینڈ پہ پیش نہیں آ رہا. جی سر. صحیح ہے. چلیں باقی لوگوں کو بھی کلیئر ہے؟ جی جی سر، کلیئر. ٹھیک ہو گیا. چلیں بہت اچھا جی. پھر انشاءاللہ اس کی میں مشق بھیجتا ہوں، اس کو پریکٹس کریں. مطلب اچھا ہے ماشاءاللہ، پریکٹس تو آپ لوگ آلریڈی کر رہے ہیں. یہ ہفتہ بہت اچھا گزرا ہے اس لیے اعتبار سے کہ اس میں روز کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. بس اس کو جاری رکھیں، کیونکہ آپ نے دیکھا نا کہ فعل میں تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اور ان میں فرق بھی جو کہ بہت کم ہے، آپس میں باریک فرق ہے، تو وہ بغیر مشق کے آتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھ ہی نہیں آتا وہ فرق. تو اس لیے مشق بہت ضروری ہے اس میں. تو وہ کریں انشاءاللہ. اس دفعہ ذرا وہ افعال بھی بھیجتے ہیں جن میں جزم ہو. ویسے آپ نے زیادہ تر آیتیں جو پہلے بھی کی ہیں ان میں نصب کا کیس آ رہا تھا. جی سر، نظم کا ہی دیکھا میں نے، جزم کا کوئی بھی نہیں دیکھا ابھی تک. ہاں نصب والے تو آپ نے دیکھیں. انشاءاللہ میں کچھ آیتیں پھر بھیجتا ہوں اور یہ والی مشق بھی بھیجتا ہوں آپ کو. بہتر پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.